ذوالحج دا مہینہ اسلامی سال دی انتہائی اور محرم دا مہینہ اسلامی سال دا آغاز ہے۔ ذوالحج دی 10 تاریخ بھی قربانی ہے اور محرم دی 10 تاریخ بھی قربانی ہے۔ ذوالحج دی 10 تاریخ نو جنہ قربانی کیتی ہے وہ بھی ایک نبی دی آل نے، اور محرم دی 10 نو جنہ قربانی کیتی ہے وہ بھی ایک نبی دی آل نے۔ ذوالحج دی 10 تاریخ نو قربانی کرن والیاں دے بھی درود ہے اور محرم دی 10 نو قربانی کرن والیاں دے بھی درود ہے۔ جنہاں نے ذوالحج دی 10 تاریخ نو قربانی کیتی ہے انہاں دا نام اگر درود وچ نہ لیا جائے تے نماز نہیں ہوندی، اور محرم دی 10 نو جنہاں قربانی کیتی ہے انہاں دا نام ہی اگر درود وچ نہ لیا جائے تے نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ذوالحج دی 10 تاریخ نو قربانی کرن والے مینا والے اور محرم دی 10 تاریخ نو قربانی کرن والے کربلا والے۔ کو تھوڑا جا مینوں ٹیک مل جائے چاہیے، ایک باری پھر بولو پیار نال سبحان اللہ۔ اللہ میرے بھائی اور میرے دوستو، ذوالحج دی 10 تاریخ نو جنہ قربانی کیتی ہے او کھا کے آئے سن تے رج کے گئے سن، تے محرم دی 10 نو جنہ قربانی کیتی ہے او بھوکے پیاسے آئے سن تے بھوکے پیاسے واپس گئے۔ اللہ اکبر۔ مینوں علامہ صاحب نے جڑا عنوان دسیا، میرا ارادہ تے اے سی کہ اس عنوان تے آپ حضرات کو چند معروضات عرض کراں، لیکن مینوں لگ نہیں رہا کہ آج میں تقریر آپ حضرات کو سنا لواں گا۔ طبیعت انتہائی میری ناساز ہے، گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک باری پیار نال سبحان اللہ بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان وچ آئے۔ جس بندے دا ایک بیٹا مر جائے او دا لک دورہ ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان میں چاہے جس بندے دا ایک پتر مر جائے نا، ایک ادا لک دورہ ہو جاتا ہے۔ ویر مر جائے نا تے بندہ کسی نال گل نہیں کرتا۔ حسین تیری حوصلے تے قربان جاواں، حسین میں تیرے صبر تے قربان جاواں۔ ویران دے جنازے
بچیاں دے جنازے، بانجیاں دے جنازے، بھتیجیاں دے جنازے، لیکن سارے دے جنازے اٹھا کے امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان وچ اس طرح آئے کہ سر تے نانے دی دستارے، ہاتھ وچ بابے علی دی تلوارے، اور آ کے یزیدیاں نو فرمایا جڑے مینوں جاندے ہو جاندے ہو، جڑے نہیں جاندے ہو دیکھ لو، میں مومناں دا امیر ہاں، سنیاں دا پیر ہاں، اور میں شبیر ہاں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان میں جائے اس حال دے اندر کہ آپ دے ہاتھ دے اندر تلوار، سر تے اپنے نانے دی دستار، ہاتھ وچ بابے علی دی تلوار لے کے کربلا دے میدان میں آئے۔ اللہ اکبر، آ گئے کربلا دے میدان وچ اور فرمایا جڑے جاندے ہو جاندے ہو، جڑے نہیں جاندے ہو دیکھ لو، میں فاطمہ دا لالا، علی دا والا، میں مومناں دا امیر ہاں، سنیاں دا پیر ہاں، تے میں شبیر ہاں۔ میرے ویرو اور میرے دوستو، میں کتاباں دے اندر پڑھے ہے کہ چند منٹاں دے اندر امام علی مقام نے 221 بندیاں نو لمحہ پا دیتے۔ عمر بن سعد کہندا ہے اگر یہی حال رہا تے سورج بعد وچ غروب ہوے گا، یزید دی فوج دا سورج پہلے غروب ہو جائے گا، لہذا جو کرنا جے کرو، اگر یہی حال رہا تے نہ میں بچاں گا، نہ شمر بچے گا، نہ کوئی اور بچے گا۔ میرے ویروں اور میرے بچے اور میرے بزرگوں، ایک بندہ کہندا ہے میں تھانوں دستا کہ کریے، عمر آتا ہے دس کے کریے، آتا ہے او ایک ٹیلا ریت دا، ایک بندہ چڑھ جائے ریت دے ٹیلے دے اور کھڑے ہو کے اذان پڑھے، اذان۔ عمر کہندا ہے او بندے پیا مردا ہے تے تو اذان پڑھانا چاہنا ہے، مطلب کہ وے تیرا گل کرن دا؟ وہ آتا ہے تو نہیں جاندا ہے، حسین نو میں جاندا واں، جیسے ہی اذان ہوئی انہوں جنگ بھول جائے گی تے نماز دی فکر پہ جائے گی۔ ایک ظالم چڑھیا ٹیلے تے، انگلیاں کناں چھپائیاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ امام علی مقام دے ہتھاں چوں تلوار گر گئی، رو کے عرض کرتے ہیں مولا نماز پڑھاں یا جنگ کراں؟ آواز آئی جنگ تے انہاں نو کر کے دکھا دیتیا، ہن اذان ہو گئی ہے، انہاں نو ماں فاطمہ دی طرح نماز بھی پڑھ کے سنا دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین مصلی تے آئے، تیمم کیتا، نماز شروع کی تھی، آپ نے تکبیر تحریمہ آکھی، قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدے چ گئے نا تے عمر بن سعد کہندا ہے کیڑا بندہ جائے گا تے جا کے امام نو قتل کر کے آئے گا، میں انعام دیواں گا۔ 10-15 بندے ہتھاں تلواراں لے کے امام دے قریب آ گئے، ایک سجدہ امام نے کر دیتا ہے، دعا سجدہ نہیں کیتا، جو ہی آ کے امام دے نیڑے کھلوتے نا، انہاں دے ہتھ لرزن لگ گئے اور خنجر تے تلواراں گر گئیاں۔ عمر بن سعد کہندا ہے مارتے کیوں نہیں ہو؟ تے اگو کہندے کیویں ماریے؟ جو ہی تلواراں لے کے نیڑے جانے ہاں تے اگو قرآن دی تلاوت دی آواز آتی،
اہل پیٹی، اہل وردی، اہل نوکری، اہل تلواراں ساڈے کولوں قرآن دا کاری نہ مروا اساں کوئی نہیں مارنا۔ اہل چیزاں میرے دوستو اور بھائیو، عمر بن سعد شمر نو کہندا ہے او یزید دے ٹکڑیاں تے پلن والیا، ماہانہ وظیفے یزید دے کھان والیا، تیری بہادری کیڑے کم دیے؟ آ تے حسین سجدے وچے دوے سجدے چو سر اٹھائے، اٹھان تو پہلے پہلے جا کے واردات پا دے۔ ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو، آیا ظالم ہاتھ وچ خنجر اور تلوار لے کے امام علی مقام ایک سجدہ کر چکے، دوے سجدے دے دوران ظالم آ کے کھلو گیا، انہیں خنجر تھلے رکھیا تے تلوار انہیں اٹھا لئی۔ ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو اور جملہ سنے ہو میرے بھائیو، ظالم نے امام علی مقام دی گردن تے اتھے تلوار رکھی جتھے مصطفیٰ لب رکھ دے سن، جتھے مصطفیٰ اپنے ہونٹ رکھ دے سن، جتھے حضور اپنے نواسے نو چم دے سن۔ اور شمر تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے، تو مصطفیٰ دی نسبت دا بھی خیال نہیں رکھیا، تو مصطفیٰ دی محبت دا بھی خیال نہیں رکھیا۔ ظالم نے اتھے تلوار رکھی، ہائے ہائے، ایک واری وار کیتا، دعا وار کیتا، تریا وار کیتا، تے سکینہ خیمے دے اندرے اپنا باپ نظر نہ آیا تے دوڑ دی باہر آئی، آدھی ہوئے لوگو میرا ابا کتھے پہ، میرا بابا کتھے وے؟ زینب نے بچی نو گھٹ کے سینے لایا، اپنی جھولی پا کے تھاپی لا کے فرمایا میری بچی یہ گھبرا نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والے آدھے نالے۔ ایک باری ذرا گج کے سبحان اللہ بولو۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، انہیں 5 وار کیتے امام علی مقام دی گردن تے۔ البدایہ والنہایہ اور دیگر تاریخ دیاں کتاباں میں پڑھیا، 6واں وار کرن وستی انہیں ہاتھ اٹھایا، ادا ہاتھ لرزن لگ گیا۔ امام علی مقام بولے، آپ نے فرمایا کمدہ کیوں ہے، حوصلہ رکھ، میں بھگوڑا نہیں ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں بھگوڑا نہیں ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ مار، تو جگر آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، امام علی مقام امام حسین تے انہیں 14 وار یکے بعد دیگرے کیتے۔ 14 واراں تو بعد جدوں 15واں وار کرن لگا، امام علی مقام نو پتہ چل گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، نانے نال ملاقات دا ٹائم آ گیا ہے۔ امام علی مقام نے ادھر تکو کربلا دی ریت تے اپنا ہاتھ رکھیا اور کربلا دی زمین نو فرمایا ذرا نیوی ہو جا۔ زمین کہندی ہے حسین کیوں؟ آپ نے فرمایا میری بہن مینوں نہ ویکھے، میری زینب نہ ویکھے کہ ویر کیویں پیا ذبح ہوندا ہے۔ بہناں اپنے ویراں تے واری واری جاندیاں جے۔ اوے میرے دوستو اور بھائیو، زینب خیمے دے اندرن ویر نظر نہ آیا تے زمین نو فرمایا اگر او علی اصغر اور علی اکبر دا باپ ہے تے میں بھی اونو محمد دی ماں واں، اگر اس نے اس دیاں رگاں وچ علی دا خون ہے تے میریاں رگاں وچ بھی علی دا خون ہے، اگر او فاطمہ دا پتر ہے تے میں بھی فاطمہ دی بیٹی ہاں، حوصلہ رکھ، زمین ذرا اچھی ہو جا، میں ویکھاں میرا ویر نانے مصطفیٰ دی خاطر کیویں قربانی دے رہے ہیں۔ میں کربلا دی زمین ویکھیے، مینوں اللہ کریم نے شرف بخشیا ہے، میں کربلا گیا، آج بھی وہ جگہ جہاں حضرت زینب کا خیمہ تھا وہ اونچی ہے، اور جہاں امام حسین کی گردن پہ تلوار چلی آج بھی وہ جگہ نیچی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، سیدہ زینب نے حضرت فضہ نو بلایا،
اور بلا کے فرمایا ویک میرا ویر کیویں پیا نانے دی دین دی خاطر قربانی دے رہی ویک منظر ویک جا کے نانے نو دساں گیا کہ ایویں یار میرے ویر نو ذبح کیتا گیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو امام علی مقام امام حسین دی روح قفص انصری تو پرواز کر گئی۔ میں کتاباں دے اندر پڑھے ہے البدایہ والنہایہ اور دیگر تاریخ دے مورخین نے لکھے ہے امام علی مقام دے خون چوں ایک پرندے نے چنج بھری اور کربلا چوں اڑدا مدینے آیا اور بیمار صغرا دے گھر دے بنیرے تے بہ کے انہیں 3 واری آکھیا ان الحسین یقتل بارض کربلا، بے شک حسین ابن علی کربلا دے میدان وچ شہید ہو گئے۔ بیمار صغرا باہر آئی تے پکھو نو کہندی اوئے پرندیا کہ پیا کہنا ہے میرے ابا جان شہید ہو گئے۔ بیمار نے لاٹھی پکڑی اور چادر تطہیر لئی اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چائیاں اگے آئیاں تے نانی مسلے تے بہ کے پئی روندیے تے بیمار صغرا کہندیے نانی جان تسی کیوں پہ روندے ہو؟ میرے گھر دے بنیرے تے ایک پرندہ آیا ہے انہیں 3 واری آکھیا ہے ان الحسین یقتل بارض کربلا، بے شک حسین ابن علی کربلا دے میدان میں شہید ہو گئے۔ میں تے تاں پہ رونی ہاں نانی تواڈے بنیرے تے بھی پرندہ آیا ہے تاں پہ روندے ہو؟ سیدہ ام سلمہ دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا۔ آپ نے فرمایا دھیے میرے گھر تے بنیرے تے کوئی پرندہ نہیں آیا، میں تاں پہ رونی ہاں تھوڑی دیر پہلے ستی پئی سا مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آئے، انہاں آپ دا چہرہ پریشان سی اور ہتھاں تے خون لگیا ہویا سی، کپڑے گرد نال بھرے ہوئے۔ میں کہا میرے سرتاج کہ گل ہے کیوں پریشان ہو؟ تے آپ نے فرمایا ام سلمہ کے دساں میرے موڑیاں تے بہن والے حسین نو ظالماں نے کربلا دے میدان وچ شہید کر دیتا ہے۔ ام سلمہ دوڑ دی گئی اور او شیشی لے آئی جس دے اندر مٹی سی۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ جدوں اے مٹی خون آلود ہو جائے سمجھ آئیں میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ آ کے بیمار صغرا نو شیشی بکھا کے کہنیاں تک لیتی اے مٹی چ خون آ گئی، لگدا ہے تیرا بابا کربلا دے میدان وچ شہید ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں عصر دی نماز پڑھ کے ایک خاندان فارغ ہویا، ایک نوجوان دریائے فرات تے گیا، انہیں ایک پانی دا پیالہ بھریا تے فوجیاں کولوں چھپدا چھپاندا امام زین العابدین دے خیمے اگے آ کے کھلو گیا۔ آدھا کوئی ہے خیمے چ؟ امام باہر آئے، آپ نے فرمایا اوے جوانا کے گل ہے؟ تے او جوان کہندا ہے میں حضرت ہرد خاندان دا ایک نوجوان ہاں اور فوجیاں دا پیرا لگیا ہویا سی، بڑا اوکھا میں پانی دا پیالہ بھر کے لے کے آیا، اے لو قبول کرو، زیادہ پانی میں نہ آن سکیا، ناراض نہ ہوئے۔ امام زین العابدین نے جو ہی پانی دا پیالہ ویکھیا تے اکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب برسات دے میہ دی طرح چھم چھم گرن لگ گیا۔ فرمایا اوے آن والے آ، بڑی دیر کر دیتی یا پانی آنن وچ، تو اس وقت پانی لے کے آئے جدو پانی پین والے ہی چلے گئے، پانی پین والے ہی چلے گئے۔ علی اکبر چلا گیا، علی اصغر چلا گیا، قاسم چلا گیا، اونو محمد چلے گئے، میرا بابا جانی حسین چلا گیا۔ اور بڑی دیر کر دیتی ہے پانی لے کے آنن وچ، او آدھے جناب میں اے ہی لے کے آ سکیا، زیادہ نہیں آن سکیا ماں، ناراض نہ ہوئے ہو، اے لو پانی قبول فرماؤ میرے ویروں تے میرے بچیوں تے میرے بزرگوں۔ امام زین العابدین ادھر تکو پانی دا پیالہ ہاتھ وچے اور لے کے حضرت زینب کو لائے۔ آدھن حضرت ہرد خاندان دا ایک نوجوان پانی لے کے آیا ہے، اللہ اس دی مہمان نوازی قبول فرمائے۔ اے لو پانی، ہن ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو، کاش میرا گلا میرا ساتھ دینا، میں تانوں دستا بھی کربلا کیویں اور کربلا دے مصائب کین۔
سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ ہاتھ وچ لے لیا تے دائیں بائیں سارے پیاسے اکٹھے ہو گئے، 3 دنوں دے پیاسے۔ تے سیدہ زینب نے سارے آنو تکیا تے تک کے فرمایا اج پھپھی پانی دا پیالہ انہوں دے گی جدی عمر سارے نالو چھوٹی ہے۔ اے گل کر کے زینب نے پانی دا پیالہ حضرت سکینہ دے حوالے کیتا۔ اوے ڈھلیاں والے ہو تے بابے خادم رضوی نال پیار کرن والے ہو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سکینہ نے پانی پیا نہیں، پانی دا پیالہ لے کے تے خیمے تو باہر نس پئی تے پھپھی آدھی ہے او سکینہ پانی پیندی کیوں نہیں ہے، پانی پینا۔ تے سکینہ کہندی ہے پھپھی تساں آپے ہی آکھیا نا پانی دا پیالہ انہوں ملے گا جدی عمر سارے نالو چھوٹی ہے، ساڑے وچ تے سب تو چھوٹا علی اصغر ہے۔ آج کے 2 پروگرام تھے، ایک ابھی کا تھا، ایک اس سے پہلے تھا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پہلا پروگرام کینسل کیا صرف اس لیے، اور حضرت صاحب سے بھی ارادہ تھا کہ میں معذرت کروں، لیکن چونکہ آپ حضرات ناراض ہوتے کہ وارسی صاحب آئے نہیں اور ہم نے ٹائم لیا، اتنا انتظار کیا، بہرحال میں حاضر خدمت ہوا۔ ایک بار سپیکر کی جہاں تک آواز جا رہی ہے محبت سے سبحان اللہ بولے۔ آج میں گلے سے نہیں پڑھ رہا، آج میں حسین کی طاقت سے پڑھ رہا ہوں، حسین کی محبت سے پڑھ رہا ہوں، آل نبی کے پیار میں پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ کے عشق میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار پھر بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، سیدہ سکینہ نو زینب نے آواز لائی، آواز لا کے فرمایا تھی یہ آجا 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 پانی پی لے۔ علی اصغر نو تے نانے نے کوثر دے جام پلا دیتے۔ ہائے مغرب دی نماز تو تھوڑی دیر پہلے، مغرب دی نماز تو تھوڑی دیر پہلے چند نوجوان آئے اور حضرت ہور دی میت نو اٹھا کے لے جان لگے تے سکینہ دوڑ دی زین العابدین کو لائی، اپنے ویر نو چمٹ کے کہہ دیئے ویرا ذرا باہر آؤ نا، تکو او کونن جڑے کسے دی لاش نو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ زین العابدین باہر آئے تے کہنے بہنے اے حضرت ہور دے وارثن اور انہاں دی میت نو قبر وچ دفنان وستی لے کے جا رہے ہیں۔ تے سکینہ رو کے کہہ دیئے ویرا ساڑے تے ظالمہ وارث بھی کوئی نہیں چھوڑے، ساڑیاں لاشاں کون سنبھالے گا؟ زینب کہندی ہے دیئے پریشان نہ ہو، سورج ڈھلن دے، تیری پھپھی آپے لاشاں دی وارث پڑ جائے گی۔ سورج ڈھلیا تے سیدہ زینب نے چادر تطہیر لئی، ایک ہاتھ وچ تلوار لئی، کربلا دے میدان وچ آ گئی۔ زہرا دی جائی دور دور تک لاشاں دے ٹکڑے پے، کسے پاسے کسے دا کن پہ ہے، کسے پاسے کسے دا نک پہ ہے، کسے پاسے کسے دا بازو، کسے پاسے کسے دی انگلی، کسے پاسے کسے دا پیر۔ زہرا دی جائی نے سفید چادر بچھائی، کسے پاسوں کسے دا نک لے کے آئی، کسے پاسوں کن لے کے آئی، کسے پاسوں انگلی لے کے آئی، کسے پاسوں پیر لے کے آئی، کسے پاسوں ہاتھ لے کے آئی، تے آ کے کپڑے تے پا چھوڑے تے چل دیا سیدہ زینب اپنے ویر حسین دی لاش تے پہنچی، سر کٹیا پیا ہے۔ بیٹھے ہو اپنی بہنا لے، بہنا اپنے ویرہ نال کیڑا پیار کر دیا۔ میں توڑے کل پچھڑا چاہتا، بہن نے جدوں ویر دی میت نو ویکھیا سر کٹیا ہویا ہے اور آپ دا چہرہ مسکرا رہے ہے، اکھاں کھلیاں ہوئیاں، سیدہ نے اپنے ویر دا سر اپنی جھولی چ رکھ لیا تے رو کے کہہ دیے ویرا بولو نا میں تکو میں کون، حسین ویکھو نا میں کون، حسین میں اوئیاں جڑی ایک واری تو انہوں بلاندی سنا
تے تسی 3 واری جی 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 کردے سو. اج بولو میرا ایمان ہے شہید مردے نہیں. تسی مینوں ویکھ رہے ہو حسین, تسی میری ہر ہر ادا دیکھ رہے ہو. ذرا اکھاں کھولو اور دیکھو, مینوں جواب دیو میں کوڑا. میرے ویروں اور میرے بچوں اور بزرگوں, اے رات گزر گئی خاندان نبوت تے جویں بھی گزری. قیامت تو وعدے رات سی. جو ہی صبح دا سورج چڑھیا اے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے ظالم آ گئے ہتھاں سنگل لے کے, ہتھ کڑیاں لے کے, بیڑیاں لے کے, رسیاں لے کے, ساریاں خواتین نو قیدی بنا کے تے اٹھا تے بٹھا دیتا. امام زین العابدین دے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں, پیراں چ بیڑیاں, اور امام زین العابدین دے وزن تو زیادہ ایک سنگل امام زین العابدین دے گلے چ پا دیتا. اور امام زین العابدین دے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں, پیراں چ بیڑیاں, اور ہاتھ دے اندر پھپھی زینب دی سواری دی محارویے. ایک قافلہ اللہ دی حمد و ثنا کردیاں حضور تے درود پڑھدیاں جدو کربلا دے میدان چو چلن لگا تے سیدہ زینب دیاں آخری نظرات حسین دی لاشے تے پیاں. میرے بھائیوں اور میرے دوستو, اگر بہن نو پتہ چل جائے نا کہ میرا بھائی بیمار ہے تے بہن گھر نہیں بیٹھ دی, آ کے تے بھائی دا حال پوچھ دیے. میں پوچھنا چاہنا اس زینب تے کے گزری ہوئے گی جڑی آخری وقت کربلا دے میدان چو گزری اور آخری اور الوداعی نظر پائی. کربلا دے میدان وچ لاشاں بکھری ہوئیاں قیدی بن کے اج سواری تے بہ کے جا رہی ہے. میں کتاباں دے اندر پڑھیا ایک قافلہ جدو بصرے بازار چ گزریا تے ایک کنارے ایک بڈھی عورت ہاتھ وچ کھونڈی لے کے کھلوتی ہے اور اس نے کپڑے تے لپیٹ کے کوئی چیز بغل تلے رکھی ہوئی ہے. ایک ہاتھ دے اندر اس نے پیالہ ہے جس وچ دودھ ہے, اتھے کھلوتی ہے. جو ہی اے بندے ایک لوگ اتھو گزرے تے او کہندی ہے اوے قیدیو رک جاؤ, میں پڑھیا سنیا قیدیاں دی خدمت کریے نا تے بڑا اجر ملدا ہے. بڈھی نو اے نہیں پتا اے کون قیدی کتھوں آ رہے ہیں. شمر کہندا ہے بی بی کے گل ہے؟ او آہدی ہے میرے پترا ٹھہر جا, میں قیدیاں دی تھوڑی جی خدمت کرنا چاہنی ہاں. میری بکری نے دودھ دیتا ہے, اے دودھ لے کے آئی ہاں, اے 2-4 روٹیاں دے ٹکڑے میرے کولن تے میں قیدیاں نو دینا چاہنی ہاں. شمر آہدا ہے جلدی کرتے قیدیاں نو اے خدمت دے لے. تے بڈھی ٹردی ٹردی زین العابدین کو لائی, آ کے آدھی ہے او میرے قیدی پترا کتھوں آ رہے ہیں تے کدھر جا رہے ہیں؟ اے میں دودھ دینا چاہنی ہاں تے روٹی دے چند ٹکڑے لے کے آئی ہاں. بڈھی نو اے نہیں پتا اے کتنی شان والے قیدی اور کتھے دے رہن والے. زین العابدین آدن اما تک نہ میرے ہتھاں چ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں, ظالمہ سنگل میرے گلے چ پایا ہوا ہے, میں نہ پکڑ سکدا. اے اٹھتے سواری تے میری پھپھی بیٹھی ہے, انہوں پکڑا دے. او بڈھی ٹردیا ٹردیا سیدہ زینب کو لائی تے آ کے نا ساریاں چیزاں پکڑا دیتیاں تے کھونڈی لے کے نال نال ٹر پئی. ٹردی جائے نالے گلاں کر دی جائے تے زینب نو کہندی ہے میری دھیے تسی کتھے دے قیدی ہو اور تانوں کیوں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے؟ سیدہ زینب کہندیاں سیدہ زینب دیاں لباں تے مدینے دا نا آیا تے جو ہی مدینے دا نا آیا تے بڈھی دیاں چیخاں نکل گئی. بڈھی نے ٹاواں مار مار کے رونا شروع کر دیتا تے سیدہ زینب فرمانیاں اما تسی کیوں پہ روندے ہو؟ تسا مدینہ تکیا ہے گئے ہو مدینے؟ تے بڈھی کہندی ہے تیے تن کے دساں میں نبی دے مدینے کئی سال رہ کے آئیاں. زینب کہندے اما کتھے رہ کے آئے ہو؟ تے بڈھی کہندی ہے میں نبی دی بیٹی فاطمہ دی لوڈی رہ کے آئی. نبی دی بیٹی فاطمہ دی کنیز رہ کے آئیاں. اپنی ماں دا نام سنیا تے سیدہ زینب دے پلکاں تے آنسواں دا سیلاب برسات دے می دی طرح چم چم گرن لگ گیا. زینب رو کے کہندیاں اما مینوں ماں فاطمہ دی کوئی گل تے سناؤ نا. تے او بڈھی کہندی ہے میں جدوں نبی دی
بیٹی دی لونڈی سا اس وقت فاطمہ دے 3 بچے سن، 2 بیٹے سن، ایک بیٹی سی، بیٹی دا نام زینب سی اور بیٹے دا نام حسن سی، دوے بیٹے دا نام حسین سی۔ میرا کم سی بچیاں نو لوریاں دینیاں، بچیاں نو جھولے چ پا کے تے انہاں نو کھڈانا۔ فاطمہ چکی آپو چلاندی سی، فاطمہ گھر دی جھاڑو آپو دیندی سی، فاطمہ گھر دے برتن آپو مانجدی سی، فاطمہ پانی آپو بھر کے لے آندی سی۔ میری تے اتنی ڈیوٹی سی کہ میں بچیاں نو لوریاں دیندی سا۔ تے سیدہ زینب ڈھاواں مار مار کے روئی تے بڈی کہندی ہے تھیے تو کیوں پئی رونی ہے؟ تے زینب کہندی ہے اماں ذرا اکھاں کھولنا، میں وہی زینب جنوں لوریاں دیتی رہی۔ تے بڈی کہندی ہے تھیے کہ پئی آخدی ہیں میں تے اللہ کو دعا منگدی سا اللہ میری شہزادیاں نال ملاقات کرا دے۔ ملی ہیں تے کس حال وچ ملی ہیں؟ حسن کتھے ہی، حسین کتھے ہی؟ زینب کہندی ہے اماں کہ پوچھتی ہے حسن جنت البقیع چ لیٹیا ہویا جے، اور ذرا اکھاں اٹھا کے ویکھو، اکھاں کھول کے ویکھو، حسین دا سر نیزے تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھدا۔ او خاتون، او عورت، او بڈی اماں روندی روندی امام حسین دے سر دے سامنے آئی، اے ہن کر کے ہاتھ بن کے کہندی ہے حسین ناراض نہ ہوئے، اے تکو میں کون ہاں؟ میں اوہی ہاں جڑی تانوں لوریاں دیندی رہی، میں اوہی ہاں جڑی تانوں کھڈاندی رہی، میں اوہی ہاں جڑی تواڈے جھولے جھلاندی رہی۔ حسین اپنے نانے نو جا کے نوکرانی دا سلام دے ویو، اپنی ماں نو جا کے کنیزہ دا سلام دے ویو۔ حسین میں دعا کردی سا کہ مینوں ملو، ملے ہو تے کس حال وچ ملے ہو؟ حسین ناراض نہ ہوئے ہو۔ ایک گل کردیاں او خاتون گر گئی تے زینب زین العابدین نو فرمانین بڈی نو اٹھا۔ امام زین العابدین بڈی نو اٹھان واسطے جھکے تے اس دی جان قفص انسری چو پرواز کر گئی سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ دی حمد و ثنا کر دیاں، نانے تے درود پڑھ دیاں۔ ایک قافلہ دمشق دے بازار وال جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے۔ ایک جگہ تے امام عالی مقام امام حسین دا سر اگے وے، پچھے نوجوانہ دے سرن، کتنے ظالمن انہوں نے امام عالی مقام دا سر نیزے تے چاڑ کے اگے رکھے ہوئے ہیں، اور پچھے نوجوانہ دے سر نیزے تے چڑے ہوئے۔ چلدیاں چلدیاں ایک جگہ تو گزرے، ایک یہودی اپنے گھر دی چھت تے بہ کے تورات دی تلاوت پیا کرے۔ جو ہی امام عالی مقام دا سر او دے سامنے آیا نا، انہیں تورات پڑھی، امام نے قرآن دیا تلاوت شروع کر دی۔ امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، انہیں تورات تھپی، تھپ کے کھڑکی دے سامنے آیا تے کھڑکی کھول کے منہ کڑ کے کہندا ہے اے کس دا سر ہے جی جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے؟ تے شمر لانتی کہندا ہے یہ باغی ہے، باغی، اللہ یعوذ باللہ، یہ باغی ہے۔ او یہودی کہندا ہے باغی دا نام کیوے؟ تے شمر کہندا ہے حسین ابن علی۔ او یہودی کہندا ہے اوہی حسین تے نہیں جڑا تواڈے نبی دا نواس ہے، جڑا فاطمہ دا پتر ہے، جڑا علی دا بیٹا ہے۔ شمر کہندا ہاں ہاں اے اوہی حسین ہے جڑا محمد دا نواس ہے، فاطمہ دا بیٹا ہے، علی دا بچہ ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اس نے تورات اتھے ٹھپی، سیڑھیاں تو تھلے لے کے آیا اور امام دے کٹے سر دے سامنے ہاتھ بن کے کہندا ہے حسین نصیباں دی گل ہے، انہاں کلمہ پڑھ کے تیرا سر کٹیا ہے، میں تیرا کٹیا ہوا سر ویکھ کے گواہ ہو جا تیرے نانے دا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھیا، اس دے بہت سارے نوکر سن، بہت سارے غلام سن، انہاں دے ہتھاں وچ بھی تلواراں سن۔ انہاں آکھیا لڑائی وچ بھی تیرے نال ہاں، صلح وچ بھی تیرے نال ہاں، کفر وچ بھی تیرے نال ہاں، اسلام وچ بھی تیرے نال ہاں، جب تک تو کافر سے یہودی سے اسی تیرے نال رہے ہاں، تے ہن تو مسلمان ہو گئے ہیں، تو کلمہ پڑھیا ہے، ساڈا کلمہ بھی
قبول کر دے اسی بھی کلمہ پڑھ دیاں امام علی مقام دے قرآن نو سن کے کتنے لوگاں یہودیاں نو کلمہ نصیب ہویا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ایک قافلہ چل دیاں دمشق دے بازار پہنچیا تے دمشق پہنچ کے انہاں نو یزید ملعون دے دربار وچ لے جایا گیا۔ بڑیاں دردناک داستاناں اور بڑیاں نمناک داستاناں جدوں ایک قافلہ یزید دے دربار پہنچ گیا، میں پڑھیا یزید شراب پیتی ہوئی اور دور کسی کمرے چ بیٹھا ہوا، بڑی دیر تک انہوں بلاندے رہے کہ آ گئے باغی، اور انہاں دیاں بچیاں بھی آ گئیاں اور انہاں دیاں بیٹیاں بھی آ گئیاں۔ ہائے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، بڑی دیر تک بلاندے رہے، نہ آیا۔ جدوں اس دی شراب دا نشہ ختم ہویا، پھر یزید آ کے کرسی تے بیٹھا تے انہوں پتہ چلیا انہاں وچ حضرت علی دی بیٹی بھی ہے۔ انہیں حضرت علی دا نام لیا تے فضہ بی بی روک کے کہندی ہے، اوے علی دا نام نہ لویں، علی دا نام وضو کر کے لیا جاندا ہے، تو ناپاک ہے، علی دا نام نہ لویں۔ سیدہ زینب نو حضرت فضہ کہندیاں گھبرا نہیں، اگر اس نے ہاتھ تیری طرف پڑھان دی کوشش کی تھی اسی اس نو چیر دیواں گیاں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، بڑی دیر تک سیدہ سکینہ کس حال وچ یزید دے دربار وچ کھلوتیاں رہیاں، اور حضرت سیدہ زینب نے ایمان افروز خطبے دیتے۔ خطبے دیندیاں مؤذن نے مسجد دے اندر اذان دینا شروع کی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچیا تے سید زین العابدین نے اپنیاں ہتھ کڑیاں ہلائیاں، اپنیاں بیڑیاں ہلائیاں، اور یزید تے منہ تے تھک کے فرمایا، اوے تو ہار گیا ہے، میں جت گیا، آج اذان میں تیرے نانے کا نام نہیں ہے، میرے نانے کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم سانو سارے انو امام علی مقام امام حسین دی عظمت و شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ زینب نے آخر تے جڑا خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا بیویو سن لو، اگر اے توڑے پردے دی طرف آمن تے خیال رکھو، اے بال اللہ کریم نے چہرہ چھپان وسطی عطا فرمائے، چہرہ چھپا لینا ہے۔ سیدہ زینب نے اتھے جڑے خطبے دیتے وہ بڑے ایمان افروزن اور دل نو دہلا دین والے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے استاد فرماندے ایک گل میں اور کرانگا، آپ حضرات جس طرح بھی میں اوکھا سوکھا ہوں، جس حالت وچ بھی ہاں، آپ حضرات نو چند معروضات عرض کی دیاں۔ میرے استاد فرماندے میں ایک جگہ تے پیا جاواں تے چند بندے گھوڑے پیچھے پہ دوڑن، گھوڑا اگے اگے تے بندے پیچھے پیچھے دوڑدیاں جا کے انہاں گھوڑے نو نپ لیا، کوئی ادا پوچھل پیا چمے، کوئی پیٹ پیا چمے، کوئی پیر پیا چمے، کوئی متا پیا چمے، تے میں جا کے گڈی انہاں دے نیڑے روکی، اوے میں کہیا پہلے دوڑے ہو پھر نپیا نے پھر چم دے ہو، کی گل ہے؟ اگوں کہندے نے مولوی تینوں پتہ نہیں کہ کربلا دے میدان وچ حسین گھوڑے تے بہ کے شہادت دا جام نوش کیتا سی۔ میرے استاد فرماندے نے میں انہاں نو مسکرا کے آکھیا، میں آکھیا اے او تے نہیں، اے جڑا گھوڑا تسی پہ چمدے ہو اے او تے نہیں۔ او اگو کہندے نے او تے نہیں لیکن نسبت تے ہے نا گھوڑے دی۔ تے میرے استاد فرماندے نے میں انہاں نو آکھیا گھوڑے نو تاں پہ چمدے ہو کہ اے حسین دی سواری بنے ہے؟ انہاں آکھیا مولوی کلیجہ ٹھارے تاں پہ چمدے ہاں کہ اے حسین دی سواری بنے ہے۔ استاد فرماندے نے میں آکھیا پھر عقیدہ تیرا نہیں میرا ثابت ہو رہا ہے، جس گھوڑے پہ نواسا بیٹھے وہ گھوڑا اتنی شان والا ہے کہ چومنے کے لائق ہے، اور ہجرت کی رات جس کے کندھے پہ محمد بیٹھے وہ ابو بکر کتنی شان والا ہے۔
سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر کتنی شان والا ہے۔ میں کسی بندے دا دروازہ کھڑکاواں، توجہ گل بابو میری گل سنو، کسی بندے دا بوہا کھڑکاواں تے ملک ہوے، وڈیرا، چودھری ہوے، راجا ہوے، میں جوں ہی بیل دیاں گا نا، انہاں وڈے وڈے کتے کر رکھے ہونے نے، وڈے وڈے کتے، تے جوں ہی میں بیل دیاں گا، بیل دیواں گا، جوں ہی میں کنڈا کھڑکاواں گا نا، تے پہلے مالک دی آواز نہیں آئے گی، پہلے کتے دی آواز آئے گی۔ کتا بھونکے گا تے مالک مینوں اندروں پوچھے گا کون آیا ہے، تے میں آکھاں گا ملک صاحب، راجا صاحب، چودھری صاحب، توڑا یارا، توڑا دوستا، ذرا کنڈی لاؤ نا۔ ہن ذرا توجہ میری طرف رکھیو، ملک اور کنڈی لائی، چودھری اور کنڈی لائی، راجے اور کنڈی لائی، کتا بھی باہر نکلیا، ملک صاحب بھی باہر نکلے، راجا صاحب بھی باہر نکلے، چودھری صاحب بھی باہر نکلے، نواب صاحب بھی باہر نکلے، تے کتے نے تکنا شروع کر دیتا۔ یوں ہی ملک اور مینوں جفی پائی نا، تے کتے پچھے پچھے ہٹنا شروع کر دیتا۔ کتے نو پتہ لگ گیا اے ملک اور دا یار ہے، اے چودھری اور دا یار ہے، اے راجے اور دا یار ہے۔ پہلے انہیں غور نال تکیا بھئی اے جڑا بندہ جس بیل دیتی ہے اے کون ہے؟ یوں ہی ملک مینوں سینے نال لایا نا، تے کتے پچھے پچھے ہٹنا شروع کر دیتا۔ اور میں کہا جب تک میں وہاں موجود تھا کتا مجھے دیکھ رہا تھا، جب گھر کے مالک نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تو کتے نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ لیکن میرے ملک میں ایسے کتے بھی موجود ہیں جو ابو بکر و عمر کو آج تک بھونک رہے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اپنے روزے میں مصطفیٰ نے ایک طرف ابو بکر کو لٹایا ہے، دوسری طرف عمر کو لٹایا۔ او کتے تھوڑے نال تو او کتا چنگا ہے جس نے مالک نو ویکھ کے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انو حالے بھی شرم نہیں آئی؟ عمر سارے نبی میرے نبی کے مرید، سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، عمر محمد کی مراد ہے۔ او گج کے بولو یار سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ غالباً میں نے گزشتہ سال آپ حضرات کو سنایا تھا، آپ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ باہر سے آیا، آ کے کہتا ہے امام صاحب صدیق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ او بولو یار سبحان اللہ، اونچی آواز ایک باری پھر بولو۔ اس آنکھیں جی جی ابو بکر صدیق۔ آپ نے فرمایا ولدنی صدیق مرتین، صدیق تے دو باری میرا نانا لگتا ہے، نانا۔ یہ وہ امام جعفر ہے جن سے بعض حضرات نے فقہ جعفری کو ثابت کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر حوالہ نہ دے سکوں آئندہ کے بعد مجھے تقریر کا حق نہیں، اگر حوالہ دے دوں تو پھر ماننا پڑے گا۔ عقیدہ وہی سچا ہے جو فاضل بریلی کا ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جو میرے علی کا ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جو قائد ملت اسلامیہ خادم حسین رضوی کا ہے۔ ایک باری پھر بولو پیار نال سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا صدیق تے دو باری میرا نانا لگتا ہے، نانا۔ مولا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد تنائیں امام محمد باقر، امام باقر کے والد کا نام ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد کا نام ہے امام حسین، امام حسین کے والد کا نام ہے مولا علی۔ امام جعفر صادق دا پنجویں جگہ تے دادا علی ہے، چوتھی جگہ تے دو باری نانا ابو بکر ہے۔ ایک خاندان دادکیاں نال ناراض ہے، دوسرا نانکیاں نال ناراض ہے۔ او سنیوں مبارک ہوئے
خادم حسین رضوی نے ایسی تربیت کی ہے، داد کیا دیوی نوکرا نان کیا دیوی نوکرا۔ اچھا سنو، جو بندہ ابو بکر اور عمر کو بھونکتا ہے، کاش میرا گلا میرا ساتھ دینا، آج میں کڑکڑا کے دیڑے سن۔ ہم رافضی نہیں ہیں اور نہ رافضیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے فضل سے پکے اور کٹر سنی اور عقیدہ وہ جو فاضل بریلی کا عقیدہ ہے۔ میں خادم حسین رضوی کو کیوں نہ سلام کروں، جنہوں نے صرف ختم نبوت کے محاذ پہ جنگ نہیں لڑی، حضور کے صحابہ کی عزت کی جنگ بھی لڑی۔ غیر مقلدوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس کا نام ہے علامہ احسان الہی ظہیر۔ آپ نے نام سنا ہوگا اس کا، علامہ احسان الہی ظہیر۔ اس کا بیٹا بھی ہے آج کل جس کے کلپ چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، احسان الہی ظہیر نے بریلویوں کے خلاف ایک بہت بڑی کتاب لکھی جس کا نام بریلویت۔ اس پہ بعد میں پابندی لگی، اس میں اتنی غلاظت تھی، اتنے بکواس تھے، اور اس نے کہا کہ بریلوی یہ ایک نیا مذہب ہے، ایک نیا عقیدہ ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ احسان الہی ظہیر کی کتاب آج بھی آپ کو پرانی لائبریریوں میں مل سکتی ہے۔ خادم رضوی، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو نے جب کام کیا حضور کی عزت کا، تو سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی نے تعریف کی وہ احسان الہی کا بیٹا ابتسام الہی ظہیر۔ سب سے بڑی تعریف احسان الہی ظہیر کے بیٹے نے کی، ابتسام الہی نے کی، اور اس نے کہا ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں دین کا اور حضور کی عزت کا کام اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا جتنا قائد ملت اسلامیہ مولانا خادم حسین رضوی نے کیا۔ ابتسام الہی ظہیر کے جملے ہیں، کہتا ہے ساڑیاں ساریاں محنتاں ایک پاسے، مینار پاکستان میں بابا جی کا ایک جملہ ایک پاسے، او دور دور کتیوں صحابہ نو پہ گئے ہو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں تواڈے نال پیار کرتا ہوں، اللہ تواڈے ہتھاں نوں کسے کمینے دا سوال ہی نہ فرمائے۔ تواڈے ہاتھ جدوں بھی اٹھن، خدا آگے اٹھن یا مصطفیٰ آگے اٹھن، جو بندے حضرت ابو بکر اور عمر کو بھونکتے ہیں، یہ میرا کلپ لے جانا اور جا کے انہیں سنانا اور انہیں کہنا جواب دیں اس کلپ کا، اور حوالہ میں اپنی کتابوں کا نہیں ان کی کتابوں کا دوں گا جو مسلکن میرے مخالف ہیں، اور جنہوں نے امام عالی مقام کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کیا، حضرت عمر پہ تبرہ کیا، حضرت عثمان و فاروق پہ تبرہ کیا، حضرت صدیق پہ تبرہ کیا، حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا، ان کی کتابوں کا حوالہ ہے۔ حضور نے مولا علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا امرنی ربی ان ازوج بنتی ماں کا، اللہ حکم کیتا ہے میں اپنی بچی دا نکاح تیرے نال پڑھا دیا۔ مزہ آوے تے بولے ہو بخیلا کو داد میں نہیں لینی، میں تو ان کے میرے گلے نے میرا ساتھ نہیں دیتا، میں نے آج بڑا دکھ ہے اس چیز دا، خدا دی قسم ہے میرا خون کھول رہا ہے جنہ بندیاں نے حضور دیاں نوکراں دی بے ادبی کیتی ہے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اپنی زبانیں سنبھال کے رکھیں۔ خادم رضوی چلا گیا ہے لیکن مشتاق صاحب موجود ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ملک صاحب موجود ہیں، میرے علماء موجود ہیں. اللہ ان کے بچوں کو کمینوں کا سوالی نہ کرے، ان کی اللہ ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرمائے. ہاں یہ بات یاد رکھو، تم نے آج تحریک لبیک کو بین کیا ہے یہ سمجھ کے کہ ہم بین کریں گے، کوئی بندہ بولے گا نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا اسلام کی فطرت میں رب نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. امریکہ بھی افغانستان میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا آج کے بعد یہاں پہ اسلام کا نام لینے والے طالبان نہیں رہیں گے. حقیقت وہ نہیں ہے جو دنیا کہے، حقیقت وہ ہے جو ہم کہیں، جو ہم بنائیں. لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کفر کا منہ کالا ہوا ہے. 20 سال کے بعد اسلام کا بول بالا. طالبان کے لیے بولے نا یار، کیوں نہیں بولتے آپ؟ طالبان کوئی سارے دیوبندی نہیں ہے، نجدی نہیں ہے. ان کا جو امیر ہے ملا ہیبت اللہ اخون زادہ، ملا عمر کا جو جانشین ہے، یہ پیر مبارک سیفی صاحب کا مرید ہے، سیفیوں کا مرید ہے. اس کی نسبت سیفیوں کے ساتھ ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. اور یہ جو طالبان ہیں یہ سارے کوئی ہم بول ہی نہیں رہے، ان کے لیے ہم بول ہی نہیں رہے. ہم کہتے نہیں بابو نجدی ہیں، دیوبندی ہیں. نا 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 نا. طالبان میں سب سے زیادہ جو میجورٹی ہے وہ ان کی ہے جو نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے کو جائز سمجھتے ہیں. میں قسم سے کہہ رہا ہوں، حیات النبی کے قائل ہے، استمداد کے قائل ہے، استعانت کو مانتے ہیں، اور ان کے عقائد تقریباً وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. میں کہتا ہوں جو بھی ہیں لیکن انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ نبی کے دین سے ٹکر نہ لینا. اگر نبی کے دین سے ٹکر لوگے برباد ہو جاؤ گے. امریکہ نو پتہ ہی نہیں چلیا ساڑھے نال ہویا کیوے، ہائے ساڑھے نال ہویا کیوے. میں آج اپنے ملک کے بادشاہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس جہاں پہ بات ختم نہیں ہو گئی کہ سعد رضوی گرفتار ہے اور تم نے تحریک لبیک کو بین کر کے اس کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں، بات ختم نہیں ہوئی، ابھی میچ شروع ہوا ہے. تمہیں پتا چلے گا کہ محمد کے عزت، محمد کے بتوالے کون ہیں اور منافق کون ہیں. تم نہیں رہو گے، یہ ملک بھی رہے گا اور اسلام کا نام بھی رہے گا، حضور کی عزت کا پرچم بھی رہے گا. انشاءاللہ بول دیں، انشاءاللہ بولے. ایک بات آخری جس کے لیے میں نے آپ حضرات کو عرض کیا ہے کہ میں آخر میں ایک بات کروں گا. مولا علی نے حضور نے بلا کے فرمایا اللہ حکم کیتا ہے میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال پڑھا دیا. مولا علی ادھر تک ہاتھ بن کے آدن لجپال جو غریب نواز جو اگر تواڈی بیٹی میرے گھر آ جائے اس تو بڑا میرا فخر کیڑا ہے. آپ نے فرمایا تیار ہے نا؟ جی اللہ دے نبی تیار ہاں. خدا کی قسم میں دکھاتا ہوں ان کی کتابوں سے. حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بھی بلا کے لے آ، عمر کو بھی بلا کے لے آ. دوئے آ گئے. مولانا مشتاق صاحب عظیم عالم دین، ایتھے بہت سارے علماء بیٹھے، ادھر بیٹھے، انہاں دیاں جتیاں میرے سر دا تاج. حضور نے 3 انگلیاں ہاتھے لی تے رکھیاں، انگوٹھا ٹپیا، شہادت دی انگلی ابو بکر تے عمر دی طرف کر کے فرمایا امرنی ربی ان ازوج بنتی ما علی و اشہدکم علی ذالک. اللہ نے یہ بھی حکم کیتا ہے جوڑے دا نکاح کراواں، یہ بھی حکم کیتا ہے نکاح دا گواہ ابو بکر تے عمر نو بناواں.
بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا یجوز النکاح الا بحضور العاقلین البالغین المسلمین، نکاح اس وقت تک قائم ہوتا ہی نہیں ہے جب تک دو عاقل، دو بالغ، دو مسلمان گواہی نہ دے من۔ اوے اود پہاڑ تو بڑا جملہ بولن لگا، تسی قبول کرو تے مرضی، نہ بولو تے میرا زور نہیں جے دنیا والے ہو۔ آج میں گلے کی طاقت سے نہیں، آج مصطفیٰ کی محبت اور صحابہ و آل بیت کے پیار میں بول رہا ہوں۔ حضور واو عاطفہ ہے، اشہدکم علی ذالک معطوف ہے، امرنی ربی معطوف علیہ ہے۔ علماء جانتے ہیں حکم کے اعتبار سے معطوف اور معطوف علیہ ایک ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، حضور کہنا چاہتے ہیں نکاح دا حکم بھی اتو ہی آئے ہے، گواہ دا حکم بھی اتو ہی آئے۔ نکاح دا حکم بھی اتو ہی آیا ہے تے گواہ دا حکم بھی اتو ہی آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح اس وقت تک قائم ہوتا ہی نہیں ہے جب تک دو عقل والے، دو بالغ، دو مسلمان گواہی نہ دے۔ جڑا بندہ ابو بکر تے عمر دے ایمان تے شک کرے، چونکہ وہ فاطمہ اور مولا علی کے نکاح کے گواہ ہیں، اسے ماننا پڑے گا علی اور فاطمہ کا نکاح ٹھیک نہیں ہوا الیاذ باللہ۔ اور جو علی اور فاطمہ کے نکاح پہ شک کرے وہ مومن ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کاش آج تھوڑا جہا گلا میرا ساتھ دے جاندہ، بس خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ کسی موقع تے آپ حضرات نوں ایک کفارہ ادا کرانگا انشاءاللہ العزیز۔ میں مشتاق صاحب دا بہت مشکورہ اور ساری انہاں دی ٹیم دا، تاریخ لبیک دے جملہ اراکین دا، دور و نزدیک تو جتنے بھی آباب آئے ہو، میں نے اس چیز دا احساس ہے تھوڑا ذوق پورا نہیں ہویا، تھانوں مزہ نہیں آیا، تھانوں لطف نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ العزیز کسی موقع تے پھر آواں گے۔ اے بیماری ہاری پریشانی غم اے انسان دے نال ہی لگے رہنے، لیکن طبیعت ٹھیک ہو یا خراب ہو، طبیعت کی خرابی میں بھی نبی اور طبیعت کی صحت میں بھی نبی۔ ہم غم میں ہوں تب بھی نبی، خوشی میں ہوں تب بھی نبی۔ ہم ہمارے اوپر پریشانی ہو تب بھی ابو بکر کی صداقت کو سلام ہے، عمر کی عدالت کو سلام ہے، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت کو سلام ہے، اور اگر ہم خوش ہوں تب بھی بڑوں کو سلام ہے۔ ہر حال میں ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے تابعدار ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے اور صحابہ کا پیار بھی نصیب فرمائے۔ صرف 2 منٹ کے لیے گزارش کروں گا، ایک بچہ 2-4 جملے پڑھے گا، چونکہ کافی دیر سے آپ میرے گلے کی خرابی کو مشاہدہ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں 2-4 جملے آپ حضرات ضرور سن کے جائیں۔ اس بچے کی نسبت بھی میرے ساتھ اسی لحاظ سے ہے کہ یہ بابا جی کا بڑا عاشق ہے، دیوانہ ہے اور بہت زیادہ غیور آدمی ہے۔ 2-4 فکرے آپ حضرات کو سنائے گا، اگر اچھے لگے تو ضرور بچے کی حوصلہ افزائی فرمانا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بس مفتی صاحب کے حکم کے مطابق ہم سب بھائیوں سے 2 سے 3 اشعار پیش کرنے ہیں، سب بھائی میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد
حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نین پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن ہے تو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن ہے تو، نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ تمام حضرات تیاری کر لیں، نماز ہوگی، نماز کے بعد لنگر ہوگا، اور تمام حضرات کیونکہ لنگر کا وسیع انتظام ہے، لنگر کر کے جانا ہے، کوئی بندہ لگائیں لنگر کے بغیر نہ جائے، تو اللہ تمام کانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام حضرات جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لیں، اذان ہوتی ہے، اذان کے فوراً بعد جماعت ہوگی۔